چلیے ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑی سی تجوید کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قرآن مقدس کو کچھ لوگ ترتیل سے پڑھیں گے، پانی کی طرح اس کو پی جائیں گے، مگر قرآن پاک ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. اور یہ بہت ڈرانے والی بات بھی ہے کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور بعض اوقات ہم اس کی تجوید میں، اس کے رولز میں، اس کی گرامر میں اتنا زیادہ چلے جاتے ہیں کہ ہم اس کے معنی اور مفہوم کو جاننا بھول جاتے ہیں، یا اس پر سے بس گزر جاتے ہیں، اور ریسائٹیشن کے دوران ہمارا زیادہ دھیان الفاظ کی ادائیگی پر ہی ہوتا ہے. تو قرآن کو ایسے پڑھنا ہے کہ لفظ لفظ کی ادائیگی بھی درست رکھنی ہے اللہ کی خاطر، اور پھر اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. یعنی اگر آپ قرآن کی آیت کہیں سے بھی پڑھتے ہیں تو آپ کا مائنڈ پروسیس کر رہا ہو کہ بات کیا ہو رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ کمپلیٹلی آپ اس کے جو علم ہے، تجوید کا علم ہے تو اس میں کھو جائیں، گرامر کا علم ہے تو اس میں کھو جائیں. ڈفرینٹ علوم ہیں قرآن کے، لیکن مین جو مقصد ہے کیا کہا جا رہا ہے اس پر بھی ہمارا فوکس ہو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، پانی کی طرح اس کو پی جائیں گے. یعنی بہت اچھی طرح فلوئنسی کے ساتھ تو پڑھتے رہیں گے، لیکن پھر قرآن ان کے عمل میں نہیں ہوگا، ان کی زندگیوں میں نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کو ہماری زندگی میں بھی لے کر آئیں اور ہمارے عمل میں بھی لے کر آئیں. ایسا ہے کہ کچھ ریویو کرتے ہیں انشاءاللہ پچھلا، اور میری کوشش ہے کہ یہ بہت اچھی مجھے سلائیڈز ملی ہیں الحمدللہ، اور اس میں ہمارا ریویو ہو سکتا ہے. جتنے بھی ہم نے لیٹرز کیے ہیں انشاءاللہ، دیکھیے آج ہم کتنے کور کر پاتے ہیں. لیکن ہمارا جو ٹاپک جو چل رہا تھا اس وقت استعاذہ کے بارے میں، بسم اللہ کے بارے میں، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ یہ ریویو بھی تھا کہ بہت دنوں سے لیٹرز کو نہیں کیا. مخرج کیا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ کوئی بتا سکتا ہے؟ ڈیفینیشن تو آپ کے سامنے لکھی ہے. اچھا، آپ سب کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. ایمیشن، خراجہ، بالکل خراجہ نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے. تو مخرج آپ نے بالکل صحیح لکھا کہ کسی چیز کا کہیں سے نکلنا، کہ لیٹر کہاں سے نکل رہا ہے نا. مخرج وہ مقام ہے جہاں سے کسی مخصوص حرف کی مخصوص آواز نکالی جائے. کوئی بھی حرف ہے اس کی آواز جو ہے کسی مخصوص جگہ سے نکلتی ہے. تو مخارج الحروف تہجی کتنے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ 29 ہے، صرف بینا نے لکھا ہے. سب شیور ہے نا اس کے بارے میں؟ حروف تہجی جو ہیں 29 ہیں، ٹھیک ہے. الف سے لے کر یا تک، اور حمزہ بھی اس میں ایڈڈ ہے. کچھ اس میں ہے، کچھ لوگ اس کو 28 کہتے ہیں، لیکن تمام جو ورڈز ہیں ان کو ایڈ کر کے 29 ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ مخارج کے اعتبار سے ہمارے منہ کے جو حصوں کو 5 میں تقسیم کیا گیا، الجوف میں، لسان میں، حلق میں، خیشوم میں اور شفتین میں. اب ان 5 حصوں سے مختلف الفاظ ادا ہوتے ہیں، یعنی مختلف حروف کے نکلنے، الفاظ نہیں مختلف حروف ادا ہوتے ہیں، اور ان حروف کے نکلنے کی کچھ جگہ ہیں. ہم نے الجوف کیا تھا، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ حروف مدہ جو لیٹرز ہیں، الف مد، واو مد اور یا مد، ہمارے الجوف سے منہ کے خالی حصے سے نکلتے ہیں. مجھے امید ہے آپ سب کو یہ یاد ہوگا، اور جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں انشاءاللہ اس کے لیے ہم اسپیشل علیحدہ سیشن کریں گے، تو پچھلا وہ کور کر لیں گے تو وہ پریشان نہ ہو. ابھی جو بات ہو رہی ہے اس پر فوکس کریں. لسان کے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہماری لسان کو، ہماری زبان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور پھر ٹوٹل 18 لیٹرز ہیں جو ہماری زبان سے کہ مختلف جو نکلنے کی جگہ ہیں وہاں سے ادا ہوتے ہیں. حلق کے، جیسے کہ ماشاءاللہ صوبیہ نے لکھا ہے کہ حلق سے کتنے لیٹرز ادا ہوتے ہیں، حروف حلق کی جن کو کہا جاتا ہے 6 لیٹرز ادا ہوتے ہیں. خیشوم سے نون مشدد اور میم مشدد یعنی غنہ کے جو لیٹرز ہیں وہ ادا ہوتے ہیں. شفتین کو ہم دیکھتے ہیں آج. یہاں سے جو لیٹرز ادا ہوتے ہیں وہ 4 ہیں، با، میم، واو اور فا. ان میں سے کچھ لیٹرز ہم نے الحمدللہ کیے بھی ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کا ریویو کریں گے انشاءاللہ. حرف با کو آپ دیکھیے گا. پہلے تو ریمائنڈر کہ جب ہم حرکات پڑھ رہے ہیں تو جیسے فتح ہے، کسرہ ہے یا دمہ ہے، اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس کی حرکت صرف ایک حرکہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو بڑھا دیں. اس کا خاص خیال کیوں رکھنا ہے کہ جب ہم اپنی لمٹ سے آگے بڑھتے ہیں، کراس کرتے ہیں، تو ہم کس میں داخل ہو جاتے ہیں نا،
ٹرانسگریشن میں داخل ہو جاتے ہیں. تو جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس سے ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے. با کو با پڑھنے سے پورا لفظ بدل سکتا ہے. ولا تقربا هذه الشجرہ، تقرا کا مطلب ہے تم دونوں قریب جانا، قریب نہ جانا، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی پڑھتا ہے تقربا تو اس کا مطلب ہے کوئی ایک قریب نہ جائے. تو آپ بتائیے معنی تبدیل ہو گئے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدم علیہ السلام سے اور ہوا دونوں سے بات کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے با تقربا تو اس نے ایک کی بات کی، تو تقربا تو صرف الف اور کے ڈفرنس سے پورا ورڈ بھی بدل جاتا ہے. تو اس کا دھیان رکھنا ہے کہ حرکات کو نہیں بڑھانا، بہت کانشیسلی پڑھنا ہے. با بی بو، ٹھیک ہے. لیکن یہ دیکھ لیں کہ کیسے ادا ہوتا ہے جب دونوں ہونٹوں کا گیلا حصہ ذرا زور سے مل کر الگ ہو جاتا ہے تو حرف با ادا ہوتا ہے. ہمارے ہونٹوں کا جو اندر کا حصہ نا، جب ہم نارملی جوائن کریں اپنے ہونٹوں کو، جب آپ نے جوائن کیا ہوا تو دراصل آپ کے ہونٹوں کے گیلے حصے ملے ہوئے ہیں. تو ہم نے کوئی ایفرٹ نہیں کرنی با کے ادا کرنے میں، سمپلی با کہہ کے دیکھیں، با با با، کوئی ایفرٹ نہیں ہے اس میں، سمپلی ہم با کو ادا کر رہے ہیں. با کو جب ہم سکون اس کے اوپر آ جاتا ہے تو پھر ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ حرف کی آواز میں شدت کتنی ہے. کیا یہ بلند آواز کا لیٹر ہے، کیا یہ بہت ہی اس کی اچاپ جیسی آواز ہے، یعنی ہلکی آواز کا لیٹر ہے. آپ سے میں پوچھوں گی، جیسے اگر ہم اس کے اوپر سکون لگا دیں، اب ایب اوب، اب ایب اوب، کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ کلکلا ہو رہا ہے. نور نے لکھا ہے، خدیجہ نے لکھا ہے، صوبیہ، باقی سب. کلکلا کا مطلب کیا ہے؟ آواز باؤنس بیک ہو رہی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ با پر کلکلا ہوتا ہے. اب جب اب آپ کہہ رہے ہیں تو آپ اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کے دیکھیے. آپ بتائیے کہ جب ہم اس طرح سکون کے ساتھ با پر سکون ہے پڑھتے ہیں اب، تو کیا آپ کو اپنے ہاتھ پر ہوا محسوس ہوتی ہے، گرم ہوا نکلتی ہوئی؟ سب بتائیے. تو ہوتا یہ ہے، نہیں محسوس ہوتی نا، کیونکہ اگر آپ کہہ کے دیکھیں اس، تو آپ کو اتنی دیر تک ہوا محسوس ہوگی. تو اب چیزوں کو ان کے ایک دوسرے کے اختلاف سے پہچانا جا سکتا ہے، خلاف سے. تو آپ اس کہہ کر دیکھیں اور اب کہہ کر دیکھیں، تو آپ کو واضح فرق پتہ چلے گا کہ جب آپ اب کہتے ہیں ہوا نہیں نکلتی، اور جب آپ سین کو اس، یعنی میں اگزامپل دے رہی ہوں ایک لیٹر کی، تو ہوا نکلتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے منہ سے ہوا نکلتی ہے تو اس لفظ کی شدت میں کمی آ جاتی ہے. اس لیے جب ہم با ادا کرتے ہیں تو ہوا نہیں نکلتی، جس کی وجہ سے با میں شدت پائی جاتی ہے، اور یہ حروف شدیدہ میں سے بھی ہے. کچھ لیٹرز ہیں جو کہ جن میں شدت پائی جاتی ہے، جیسے قاف، طا، با، جیم، دال اور حمزہ، ٹھیک ہے. اور کاف جو لائٹ ہے اس میں بھی، ان کو حروف شدیدہ کہا جاتا ہے. آپ کے نالج کے لیے ہے، ابھی نہ لکھیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں شدت پائی جاتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ اس کی آواز بلند ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہوا نہیں نکلتی تو اس میں لفظ میں شدت ہے، تو اس کی آواز بلند ہوگی. اور وہ حروف جن میں ہوا نکلتی ہے ہمارے منہ سے، ان کی آواز بلند نہیں ہوتی. یہ فرق پتہ چل گیا آپ سب کو؟ ہم نے اس کو کیا بھی تھا. اور جو آواز بلند ہوتی ہے اس کو جہر کہتے ہیں، جیسے ہم جہری نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور جس میں آواز، جن حروف میں آواز ہلکی ہوتی ہے اس کو ہمس کہتے ہیں. جو چھوٹی چھوٹی ٹرمز ہیں، اگر آپ یاد رکھ لیں تو اچھا ہے. ہمس، جیسے اس، اس میں ہمس ہو رہا ہے، اب اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں جہر ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ اس میں ہوا نکلتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی. اچھا یہ بتائیے، جب آپ نے اب کہا تو آپ کو لگتا ہے کہ آواز رک گئی ہے یا جاری رہ رہی ہے؟ آپ لوگ بتائیے جلدی سے. اچھا، کس نے لکھا ہے؟ رک گئی ہے. رک گئی ہے نا، رحمت النساء. آپ دیکھیں، آپ کہیں اب، آپ کی آواز خود سے رک رہی ہے، آپ کو لگ نہیں رہا کہ کنٹینیوٹی. میں نے کہا تھا لیٹرز کو ان کے اپوزٹ سے پہچانے. آپ سین کے ساتھ پہچانے رحمت النساء، جسے کہہ کے دیکھیں اس، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو لگے گا کہ آواز میں رکاوٹ نہیں آ رہی. تو اپوزٹ یہ ہے اس کا با، کہ با میں آواز کی رکاوٹ ہے، رک جاتی ہے. اس کے علاوہ با جو ہے باریک لیٹر بھی ہے، اور ہم نے جیسے ابھی پڑھا کہ آواز پلٹ کر آتی ہے، یعنی اس میں قلقلہ ہوتا ہے، یعنی آواز میں ایکو ہوتی ہے. اس سے جو اگلا لیٹر ہے وہ ہے میم. جیسے ہم شفتین پڑھ رہے ہیں، اس میں 4 لیٹرز، ان میں سے میم ہے. میم کیسے ادا ہوتا ہے؟ ہونٹوں سے یہ لیٹرز ادا ہوتے ہیں تو بہت آسان ہے. کیسے کہ جب دونوں ہونٹوں کے خشک حصے جو گیلے حصے کے فوراً بعد ہیں، ایسا ہی ہے نا، ہمارے لپس کے گیلے حصے کے فوراً بعد ڈرائی حصہ شروع ہو جاتا ہے.
آپس میں نرمی سے ملیں تو حرف میم ادا ہوتا ہے. کیا کہ دیکھیں ما ما می مو ما می مو. اور اس کو سمجھنے کے لیے جب ہم اس پر سکون لگاتے ہیں کیا کہ دیکھیں ام تو میم کی ادائیگی کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہونٹوں کے خشک حصے جوائن ہوتے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ بات, آپ کو یہاں پر ایروز نظر آ رہے ہیں. ریڈ ایروز جو ہیں وہ آپ کے منہ سے نظر آ رہے ہیں, آواز کا نکلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. اور ایک آپ کو بلو ایروز نظر آ رہے ہیں جس میں کچھ جو کہ ناک میں سے نکل رہا ہے. تو وجہ کیا ہے کہ میم ایک ایسا لیٹر ہے جس میں آواز کا کچھ حصہ منہ سے نکلتا ہے اور کچھ حصہ ناک سے بھی ادا ہوتا ہے. آپ ایسا کریں, آپ اپنے ناک کو بند کریں, ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کریں اور پھر میم کو ادا کریں. جیسے کریں کر کے دیکھیں. آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ کہتے ہیں اور آپ ناک کو بند کرتے ہیں, دونوں آپ کے جو نتنے ہیں دونوں نوسٹرائل ان کو بند کرتے ہیں, تو کیا میم ادا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو یہ اس بات کی, نون کے ساتھ بھی ایک اور لیٹر نون ہے انشاءاللہ, اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے. تو یہ دونوں لیٹر جو ہیں غنہ لیٹر ہیں, ان کی ادائیگی کے لیے ناک سے ہوا نکلتی ہے, آواز نکلتی ہے, ٹھیک ہے, کچھ حصہ ناک کا بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس سے جب ہم کچھ لیٹر ادا کر رہے ہیں, جیسے نون مشدد ادا کریں, میں مشدد, اور ویسے بھی میم پڑھیں, تو اس میں غنہ کی جو آواز ہے وہ ادا کرنی چاہیے. تو اس میں ہوا نکلتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی. سکون کے ساتھ جب ادا کر کے دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا اس میں ہوا نکلتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی. اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میم کی طرح آواز رک رہی ہے یا نہیں؟ یس اور نو میں جواب دیجیے. نو. باقی سب کو سمجھ میں آیا؟ جب میم پر آپ نے سکون لگایا اور اسے پہلے فتح, کسرہ یا دمہ کوئی بھی لگا لیں, تو جب آپ ادا کرتے ہیں تو کیا آواز با کی طرح ایک دم جھٹکے سے رکتی ہے, باؤنس بیک ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. آواز جاری رہتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس طرح جاری نہیں رہتی کہ مسلسل جاری رہتی رہے, جیسے سین میں جاری رہتی ہے, خواہ میں جاری رہتی ہے. اس میں آواز تھوڑی سی چلتی بھی ہے اور تھوڑی سی رکتی بھی ہے. اور جو اس کی ٹرم ہے, جیسے صوبیہ نے لکھا توسط, ٹھیک ہے, اس کے کچھ اور بھی لیٹر ہیں, لام, نون, عین, میم اور را, لیکن اس وقت ہم صرف میم کو پڑھ رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آواز تھوڑی چلتی ہے اور مسلسل جیسے کنٹینیوٹی کے ساتھ دوسرے لیٹرز کی طرح, جیسے سین کا لیٹرز کی طرح نہیں چلتی. صرف جو ٹرمز ہیں توسط جو نیو ہے, یا آپ سب ہم نے اس کو یوز کیا ہوا ہے, لیکن اس پہ کنفیوز نہ ہو. لیکن مین جو آپ نے بات یاد رکھنی ہے وہ کیا یاد رکھنی ہے کہ اس میں ہوا نکلتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی, اس لیے میم کا لیٹر جو ہے اس کی آواز بلند ہے, ٹھیک ہے, باریک ادا کیا جاتا ہے. یہ لیٹر جو ہے باریک ہے, بالکل جہر ہے سسٹر دردانہ, لیکن یہ ہیوی نہیں ہے. جیسے جو لیٹرز جن میں ہماری زبان کا پچھلا حصہ جڑ سے اوپر کو اٹھتا ہے تو اس میں آواز ہیوی ہو جاتی ہے, لیکن اس میں ایسا نہیں ہے نا, اس میں تمہارے لپس استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ لائٹ لیٹر ہے. ہیوی جہر, ہلکا ہمس, نہیں یہ ہیوی نہیں ہوگا. جہر بلند کو کہا جاتا ہے, جیسے جہری نماز ہوتی ہے نا, اس میں بلند. ہیوی کے لیے ہم ڈفرینٹ ٹرمز میں یوز کریں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ آسانی سے ادا ہوتا ہے اور ناک سے آواز نکلتی ہے, یعنی اس میں غنہ ہوتا ہے. چلیے ہمارے پاس فا بھی رہتا ہے, اور یہ بھی تو انشاءاللہ اس کو تھوڑا جلدی سے کر لیتے ہیں تاکہ ایک دفعہ ہم اس میں سے گزر جائیں. اچھا, فا جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اوپر کے دو دانتوں کا سرا نیچے کے ہونٹ کی گیلی جگہ پر لگتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کر کے دیکھیں, اوپر کے جو آپ کے دو دانت ہیں, فرنٹ ٹو ٹیتھ ہیں, ان کو ثنایت الاولیٰ بھی کہا جاتا ہے, وہ آپ کے ہونٹوں کے گیلے حصے پر ٹچ کرتے ہیں. لیکن اس حرف کی ادائیگی کے لیے دانت نیچے نہیں آتے, بلکہ آپ کا نچلا ہونٹ اوپر کو جاتا ہے. آپ کہہ کے دیکھیں, فا فا, ٹھیک ہے. آپ کے جو اوپر کے دو دانت ہیں وہ آپ کے ہونٹوں کے گیلے حصے کو ٹچ کرتے ہیں, لیکن نیچے کا جو ہونٹ ہے وہ اوپر کو جاتا ہے. اسی طرح سکون کے ساتھ کہہ کے دیکھیں, پہلے تینوں حرکات کے ساتھ, فا فی فو, فا فی فو,
فی فو، اف، اف، اف. کتنے لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ ان کا ہونٹ اوپر کو جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اور یہ کہ اوپر کے دو دانت آپ کے ہونٹ کے گیلے حصے سے لگیں گے. اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو جتنے بھی ہم لیٹرز کر رہے ہیں ہم سکون کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تاکہ لگا کے دیکھ لیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ اس لفظ کی کیا خاصیت ہے، اس کی کوالٹیز کیا ہیں، اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو جب آپ ریسائٹیشن کر رہے ہیں نا، آپ سوچ رہے ہیں کہاں استعمال ہوتا ہے ریسائٹیشن میں. جہاں کہیں ریسائٹیشن کے دوران سکون آ جاتا ہے کسی لیٹر پر، تب اس وقت آپ محسوس کیا کریں کہ آپ کیا اس کی کوالٹیز ادا کر رہے ہیں. جیسے اگر آپ کہہ رہے ہیں یفتیکم، یفتیکم، تو ہوا فاق کی ادائیگی میں منہ سے نکل رہی ہے. کہہ کے دیکھیں ورڈ یفتیکم. ٹھیک ہے، یہ سورۃ النساء کا لفظ ہے، تو اس میں کیا ہے کہ فا کی ادائیگی کے دوران ہوا نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. اور I'm sure کہ جب ہم فا ادا کریں آپ سب کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہوا نکلتی ہے. تو اس میں ہمس ہے، آواز چلتی رہتی ہے، اور اس میں آواز کے چلتے رہنا آف، آف. ٹھیک ہے، یہ رخاوہ ہے. ماشاءاللہ صوبیہ جو ٹرمز لکھ رہی ہیں الحمدللہ، لیکن اگر آپ سب کو یہ ٹرمز نہیں آتی تو اس پہ پریشان نہ ہوں، لیکن اس کی کوالٹی کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جب آپ ادا کر رہے ہیں جہاں کہیں بھی فا سکون کے ساتھ آ رہا ہے آپ نوٹس کریں کہ وہ آواز چلنی بھی چاہیے. ایسا نہ ہو آپ جلدی سے یفتی کم کہہ کے فا کو جلدی سے گزار دیں. نہیں، کیونکہ فا پر اگر سکون آیا تو آپ ٹائم لگائیں گے، اس کی کوالٹی کو ادا کریں گے. یفتی کم. ٹھیک ہے، باقی بھی جہاں بھی کسی لیٹر میں آ رہا ہے فا تو آپ سکون کے ساتھ اس بات کا دھیان رکھیے گا، جب سکون ہوتا ہے تو وہ کوالٹیز اپیئر ہوتی ہیں. ادروائز جیسے اگر ہم کسی لفظ میں پڑھ رہے ہیں فوتکم، فوتکم یا یتوفاکم، تو اس میں پھر یتوفاکم اس میں تشدید آ رہی ہے، اس میں یہ نہیں محسوس آپ کر پاتے، لیکن جہاں سکون ہے وہاں پر آپ محسوس کر پائیں گے. اس کے علاوہ فا جو ہے وہ لائٹ لیٹر بھی ہے، باریک ادا کیا جاتا ہے. واؤ کو میں جلدی سے کر دیتی ہوں انشاءاللہ. واؤ بھی فتح دمس کے اور کسرہ کے ساتھ، واؤ فتح و، واؤ کسرہ وی، واؤ دمہ وو، و وی وو. اسی طرح واؤ سے پہلے اگر فتح آ جائے تو اس کو لین بھی کہا جاتا ہے، او، او، ایو، او. ٹھیک ہے، حرف واؤ کی ادائیگی کے لیے دونوں ہونٹوں کو مکمل گول کریں، اس طرح کے بیچ میں تھوڑا سا خلا باقی رہے. کر کے دیکھیں، واؤ، واؤ، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نا واؤ، ویسا واؤ. ٹھیک ہے، اور اس میں بھی دیکھ لیجئے کہ ہوا نکلتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی. پریکٹس کیجئے گا یہ آپ اپنے گھر میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ، کہ جب آپ واؤ کو سکون کے ساتھ ادا کر رہے ہیں دیکھیں او، او، تو آپ کو ہوا نکلتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے اس کی آواز بلند ہے، یعنی جہر ہے. بارک اللہ فیکی. آپ باقی سب بھی لکھیے نا، جیسے سسٹر صوبیہ لکھ رہی ہیں، باقی سب بھی اس طرح سے جہر، ایٹ لیسٹ جہر اور ہمس تو آپ کو آنا چاہیے انشاءاللہ اب تک، کیونکہ ہم نے بہت اس کو کر لیا ہے. سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ جہر کیا ہے اور ہمس کیا ہے. آواز چلتی ہے. ٹھیک ہے، او، محسوس کریں آواز کا چلتی رہتی ہے نا، تو رخاوہ ہے. اسی طرح باریک لیٹر ہے، یہ ہیوی لیٹر نہیں ہے. اس میں آپ کی زبان جو ہے ادائیگی کے دوران پیچھے سے اٹھ کر آپ کی تالو کی طرف نہیں جا رہی، تو ہیوی لیٹر نہیں ہے. اور منہ کے اندر کی جگہ نہیں بھرتی واؤ کی ادائیگی کے دوران، منہ اندر سے خالی ہوتا ہے. جیسے او، آپ محسوس بھی کریں ہالو اندر سے ہوگا. کوئکلی اس کے تھرو چلے جاتے ہیں. با بی بو، با بی بو. یہاں پہ الف مدہ کے ساتھ ہے، یا مدہ کے ساتھ ہے، اور واؤ مدہ کے ساتھ ہے. میں نے نوٹس کیا کہ جب آپ لوگ ریسائٹیشن سناتے ہیں تو آپ میں سے اکثر سے الف مدہ، یا مدہ اور واؤ مدہ گر جاتا ہے، آپ اس کو بھی ہلکا پڑ جاتے ہیں. جیسے یہ لیٹر ہے نا حامیدون، تو حامیدون نہیں پڑھنا، حامیدون، حامیدون. ٹھیک ہے، تو سکون کے ساتھ با کو پڑھتے ہیں. اب، 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 م، می، مو. میں کوئکلی ایک دفعہ پڑھوں گی اور میں ایکسپیکٹ کروں گی کہ آپ بھی ساتھ میں پڑھیں. م، می، مو، ام، 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 و، وی، وو، و، وی، وو، ف، فی، فو، ف، فی، فو، اف، اف، اف. بسم اللہ، اس کو دیکھ لیتے ہیں. ماذا، حامیدون. اس میں جلدی سے بتائیے کہ حامیدون میں کون سا حروف شفتین ہے.
حروف شفتین میں سے کون سے لیٹرز آپ کو حامدون میں نظر آ رہے ہیں؟ کوئکلی بتائیے. میم اور کون سا نظر آ رہا ہے؟ ایک اور بھی تو ہے نا. بارک اللہ فیکم. میم اور واو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. نوحی ہے، اس میں کون سا لیٹر جو ہے حرف شفتین میں سے نظر آ رہا ہے آپ کو؟ واو نظر آ رہا ہے. الحمدللہ. فین اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. فی اس میں کون سا ہے؟ فی میں فا، لیٹر فا جو ہے شفتین میں سے ہے. الحلیم، الحلیم، منہ نہیں، الحلیم. اس میں میم جو ہے وہ جو حروف شفتین کا لیٹر ہے. العزیز، اس میں بتائیے کون سا؟ یہ ٹرکی ہے. کوئکلی نظر آ رہا ہے اس میں کوئی؟ یہ آپ کی ٹرک کے لیے لیٹر موجود ہے. اس میں تو کوئی بھی واو نہیں ہے نا سسٹر پروین صوبیہ؟ العزیز میں کوئی واو نہیں ہے. اس میں کوئی بھی حروف شفتین میں سے کوئی لیٹر موجود نہیں. ٹھیک ہے. یعقوب، اس میں کون سا ہے؟ اس میں واو ہے اور با ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں واو مدہ کا دھیان رکھنا ہے. یعقوب. کفروا داود، اس میں داود میں 2 بار لیٹر واو آیا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں واو کے ساتھ واو پر دمہ ہے، اس کے بعد سکون ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ وو داود. ٹھیک ہے. چلیے انشاءاللہ یہیں تک ہم اپنا آج کا رکھتے ہیں، اور آپ ان لیٹرز کو پریکٹس کیجئے گا. خاص طور پہ جو مین چیز کہ جب لیٹرز کے اوپر سکون آ جاتا ہے تو ان کی کوالٹیز اپیئر ہوتی ہیں، اور وہ ریسائٹیشن کے دوران بھی نظر آنی چاہیے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. انشاءاللہ سسٹر روحی آپ سب کے گروپس اوپن کریں گی. آپ سب اپنے اپنے گروپس میں جائیے اور اپنے گروپس کا لیسن اپنے سنائیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا جتنی دیر آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ سب سے قبول کریں انشاءاللہ، اور ہم سب سے راضی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.